یہ بھی ان کانسیپشنز میں سے مس کانسیپشنز میں سے ایک ہے جس نے خاصا کام خراب کیا. صحیح قرآن کریم خود سے سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں، یا آدمی کو خود سے قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں. صحیح. اس بات کے بھی دو پہلو ہیں اور دونوں ہی انتہائی سینسیٹیو ہیں. اچھا. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی اپنی من مانی تشریحات بھی کی، صحیح. وہ خود بھی اور لوگوں کی بھی گمراہی کا باعث بنے، اور یہ بالکل نبی ایسے. مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز میں سے ایک تھی. صحیح. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے اور علم اٹھتا جائے گا. صحیح. حتی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ پھر لوگ اپنا لیڈر اور اپنا مذہبی پیشوا وہ جہال کو بنائیں گے. فسئلوا، پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے. فافتوا بغیر علم، پھر وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اچھا، یہ تو اس کی وہ جو خرابیاں وہ ہیں. اس معاملے میں خود آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، پڑھنا چاہیے نہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی خود قرآن پڑھ بھی سکتا ہے، خود سمجھ بھی سکتا ہے، اس کو خود پڑھنا بھی چاہیے، اس کو خود سمجھنا بھی چاہیے. لیکن اس کی پوری وضاحت یہ ہے، قرآن کریم ایک طرح کے کانٹینٹ پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. قرآن کریم کا کانٹینٹ تین طرح کا ہے محمد علی بھائی. جی. ایک کانٹینٹ کا حصہ ہے جو اللہ سے متعلق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس بالکل ٹھیک. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے متعلق. صحیح. اس کا ایک حصہ ہے سٹوریز، جو سابقہ اقوام تھی ان کی سٹوریز، اور آنے والی پریڈکشنز اور آنے والے احوال جن کو ہم ان سین کہتے ہیں، گزر چکے ہوں یا آنے والے ہوں. صحیح. ایک حصہ اس پر ہے. بالکل صحیح. اس کا ایک حصہ ہے احکام و مسائل پر، حلال حرام جائز ناجائز، اس پر. صحیح. صحیح. یہ تین کانٹینٹ میں یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں. اب آئیں ایک آیت کی طرف. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں 4 مرتبہ ریپیٹ کی ہے، کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. ٹھیک. سورۃ القمر ہے، صحیح. اور اس کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، کوئی ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے. صحیح. اچھا، اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں جو آسانی کا ذکر کیا وہ کون سی آسانی ہے؟ وہ آسانی کیا یہ ہے کہ آپ کو حلال حرام اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق علم اور یہ سب چیزیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، یا آپ کو جو فقہی مسائل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، جیسے سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 80 اور اس کے جو کانٹیکس میں آیات ہیں، اس میں یہ کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگوں تک ایک بات پہنچی، انہوں نے اہل علم کی طرف کیوں نہ لوٹائی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، کہ وہ جن لوگوں کو علم تھا وہ اس سے اچھا استنباط کرتے ہیں. صحیح. راسخون فی العلم کا ایک ذکر موجود ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے. اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگوں نے ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ یار ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں. نہیں، قرآن کریم نے یہاں پہ کہا کہ نصیحت کے لیے اس کو آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے اس کو آسان بنایا ہے. جہاں بات ہوگی حلال حرام کی، نہیں، پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. پھر آپ کو کسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا اور جو نتیجہ نکلا، اب مجھے بتائیے کتنا آسان ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہر ایک آدمی کے لیے، بے شک وہ ایک کلاس بھی نہ پڑھا ہو، اس سے سبق سیکھ سکتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 111، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کس میں عبرت ہے؟ سبق ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے. کیسے لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے؟ کہ آپ یہ نصیحت تو فوری فوری حاصل کر سکتے ہیں. اب رہی بات وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ دو لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، دوسری جگہ پہ کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اب اس میں کیسے ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، کیسے کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ سے یہ گناہ ہو گیا تو اس کی کمپنسیشن یہ کہ آپ نے اتنے روزے رکھنے، اتنے غلام آزاد کرنے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کھانا کھلانے والے لوگوں کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اب یہ بات تو آپ نہیں سیکھ سکتے نا، ہم نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ نصیحت کے لیے الحمدللہ رب العالمین سب کو سمجھ آ رہی ہے، الرحمن الرحیم سب کو سمجھ آ رہی ہے، مالک یوم الدین سب کو سمجھ آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو سمجھنا پڑے گا.
اہدنا الصراط المستقیم دعا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور اس میں کون سی ہدایت مراد ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو اس طرح سے ہے قرآن. ہم نے تو قرآن سے الگ ہونا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اور اس سے علم حاصل کرنا وہ الگ الگ باتیں ہیں. علم کے لیے علماء اور مینٹور کی ضرورت ہے، نصیحت آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ.